بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دو اعمال ایسے ہیں کہ لوگوں کو اس کے اجر کا ثواب کا پتہ چل جائے تو آپس میں قرعہ ڈال کر حاصل کریں، یعنی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو کہ یہ میں کروں گا تو لوگوں کو قرعہ ڈالنا پڑے۔ ایک اذان کا پڑھنا اور دوسرا پہلی صف میں کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ لیکن اگر کوئی اکرام کے لیے دوسرے کو جگہ دے دیتا ہے، موقع اس کو حاصل ہوتا ہے کہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہوں، بطور اکرام احترام کے کسی کو اگر کھڑا کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ جو پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اکرام کے لیے وہ جگہ دے دی، جو اس کو ثواب ملنا ہے اس سے دوہرا اس کو ثواب ملے گا۔ یہ احترام اور اکرام کا جو ہے اس پہ اجر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اذان، سعد بن عبادہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، ان کے زمانے میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا میں اذان پڑھوں گا، دوسرا کہتا میں پڑھوں گا، تو پھر انہوں نے قرعہ ڈالا اور پھر نام جس کا نکلا اس نے اذان پڑھی۔ تو کتنے وہ مبارک لوگ ہیں جن کے اندر یہ جذبے ہیں کہ یہ عمل ہمیں نصیب ہو جائے۔ اگر کوئی کرام کے لیے دوسرے کو کہہ دیتا ہے بھی آپ پڑھ لیں تو امید ہے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے، پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں تو جذبات کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر ارادے کا، جذبات کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ نیکی کے جذبات ہیں تو اللہ جل جلالہ اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ پاک اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، تو آپ نے فرمایا حضرت بلال کو یہ کلمات سکھاؤ اور یہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھی تو مدینہ منورہ والوں نے ایک آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو عرض کیا کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتہ۔ فرمایا اللہ جل جلالہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ جب بلال نے اذان دی تو عرشوں تک دروازے کھل گئے آسمانوں کے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلال کے لیے فضیلت حاصل ہے یا کوئی مؤذن اذان دے؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بھی مؤذن اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے عرشوں تک کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک عمل ہے، اور جس بستی میں یہ عمل ہوتا ہو اس بستی میں عذاب نہیں آتا اللہ کا، جہاں اذانیں ہوتی ہوں۔ تو یہ مبارک عمل ہے، اس کا ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے۔ بلکہ میں فجر کے وقت جب بھائی اشرف نے اذان دی تو یہ گھر سنا رہا تھا یہ حدیث کہ آسمانوں تک، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں عرشوں تک۔ اس وقت جو ہے پھر حدیث میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ اذان اور نماز کے درمیان اللہ پاک دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آدمی اس وقت مانگ لے،
اور اذان کی برکت سے اگر کوئی جواب دیتا ہے تو شدت کے ساتھ پریشانی جو آتی ہے، اللہ جل جلالہ اگر کوئی اہتمام کے ساتھ اذان کا جواب دیتا ہے وہ پریشانی دل کی اللہ دور فرماتی ہے۔ یہ دلائل الخیرات میں اس قسم کی روایت جو ہے نقل کی گئی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں ان اعمال کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم کے اندر یہ اعمال ہوں، یہ اللہ کے نام لگی چیزیں، اللہ کا نام پکارا جائے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔